5 दिन हो गए हैं, लोग सड़कों पर हैं, लोग जो हैं वो मरने मारने पर आए हुए हैं इस मामले के ऊपर। 9 रुपये इस पे जीएसटी लगता है आपके फी यूनिट पे और 18 रुपये कैपेसिटी चार्जेस हैं। ये टैक्सेस और फर्दर टैक्सेस और अजाफी टैक्सेस और एडिशनल टैक्सेस और एक्स्ट्रा टैक्सेस वसूली हो रही है। आप अकाउंटेबिलिटी करें ना, आप पकड़ लें कोई 2-4 बंदे तो सारे सीधे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मेरा बिल नहीं है, ये चोरी के इसमें यूनिट डाले हुए हैं मुझे, तो आप कहते हैं जी आपको ठहरे रिलीफ देते हैं कि आप आज इतने पैसे जमा करा दें और कल इतने बाकिया जो हैं वो कल जमा करा दीजिएगा, और कहते हैं जी पूछते हैं फिर खुश हैं जी इस बात पे। इस महीने अक्सर लोग जो हैं वो बिल जमा नहीं करा रहे, तो कंपनियों का जैसे ही वो गिरेगा रेवेन्यू कलेक्शन, तो आपकी टैक्स कलेक्शन भी गिर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिपोर्टर्स बैठक में आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ कामरान भाई मौजूद हैं और इकनॉमिक एक्सपर्ट हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, सीनियर जर्नलिस्ट आमिर भाई भी हैं। व्यूअर्स, जिस तरह हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया था, जो आउटस्टैंडिंग पावर इश्यूज़ पाकिस्तान में चल रहे हैं, ख़ासकर जो बिजली की बिल के अदायगियों के बारे में है, उस सिलसिले में हमने पिछली दफ़ा भी एक बड़ी मुनफरद डिस्कशन की थी इस हवाले से। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी पास से पलट नहीं रहा अभी तक। जो सिचुएशन है वो गवर्नमेंट एक सेंस में इनडिसाइसिव हुई हुई है, कोई ऐसे इकदाम नहीं उठा रही जिसके सेंस में आवाम को किसी न किसी तरीके से रिलीफ मिल सके। अलबत्ता एक यूनिक आइडिया जो है कुछ आपकी इलेक्ट्रिक कंपनीज़ की तरफ से आया है कि इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे जो है अभी बिल की अदायगी हो सकेगी। आमिर भाई, जहाँ पे भी हम देखते हैं कि इस मामले को भी अभी गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से IMF के साथ जोड़ रही है कि चूंकि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लगाई हुई हैं तो हम ये नहीं कर सकते। इसमें सदाकत है वैसे वाकई में? देखें, इसमें जो है ना, ब्यूरोक्रेसी कभी अपने परों पे पानी नहीं पड़ने देती। तो जो काम था वो ब्यूरोक्रेसी का था, IMF के साथ जो लिंक किया गया है। IMF का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। IMF तो आपको कहता है कि भाई आप अपना जो सर्कुलर डेट है ना, इसे रोकें, इसे कंट्रोल करें। वो आपने बिजली चोरी को रोकना है, आपने कंपनियों की एफिशिएंसी बेहतर करना है। इन कंपनियों के ना कोई बोर्ड्स हैं, ना इनका कोई चीफ एग्जेक्टिव है परमानेंट, ना इनमें कोई प्रोफेशनल CFO है, ना इनकी प्रोफेशनल अकाउंटिंग के कोई स्टैंडर्ड्स इन पे अप्लाई होते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी ने सारा काम जो है ये करना था, उन्होंने कोई नहीं किया। जब प्रेशर आया तो उन्होंने कहा जी IMF की वजह से किया, हमने नहीं किया, ये IMF ने किया। तो उन्होंने IMF पे डाल के अपने आप को बाहर निकाल लिया। तो बेसिकली देखें, 9 रुपये इस पे GST लगता है आपके फ़ी यूनिट पे और 18 रुपये कैपेसिटी चार्जेस हैं। ये 2000 अरब रुपए के जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये कहाँ से आए हैं? ये ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं बता रही कि माहदे गलत हुए हुए हैं? इन्हें खोलें इन माहदों को। ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं इन्हें ख़त्म करवाएं। जब तक आप ये 27 रुपये नहीं निकालेंगे तो बिजली टैरिफ कहाँ से नीचे आएगा? तो ये इन्हें गोल गोल घुमा रही है ब्यूरोक्रेसी निगरान हुकूमत को, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्हें उतनी एक्सपर्टाइज़ नहीं है। तो ये 27 रुपये बिला वजह जो है हमारे बिजली टैरिफ में पड़े हुए हैं, तो उन्हें निकालने का ये कहेंगे जी IMF कर रहा है, ये वर्ल्ड बैंक के पैसे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे। उन्हें कभी भी इस पर एतराज़ नहीं होता। उन्होंने आपको कहा जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीबों को रिलीफ दें। बेशक बिजली के भी आप देते हैं तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी को इस पर काम करना पड़ेगा। इन्हें टैक्स कलेक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो ये ना इन्होंने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए कुछ करना है, ना अपने ऊपर टैक्स लगने देना है, ना मुराद याफ्ता तबके को छेड़ना है। तो फिर यही नतीजा है कि यहाँ पे जिस तरह लोग बाहर निकले हुए हैं, आगे मज़ीद हालात ख़राब हो जाएंगे। काम भाई, एक बड़ी मज़े की वीडियो जो थी ना, सोशल मीडिया पे भी बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें एक आम आदमी जो है ना अपने बिल को जो है ना एक्सप्लेन कर रहा था। उसमें 3 कॉलम्स से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, जिसमें उसने कहा था कि गवर्नमेंट को कोई चीज़ समझ नहीं है तो उन्होंने कहा कि फर्दर टैक्स भी डाल देते हैं और उसके आगे एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा होता है। उसने उस टर्म को बताया मज़ीद टैक्स। ये भी चीज़ें आ रही हैं इससे। बिल्कुल ऐसा जी, हम लोगों ने और ये आमिर साहब ने, आपने भी, हमने तो पूरा वो उसका पोस्टमार्टम किया हुआ है बिलों का कि जितने हेड्स के तहत जो है ना वो वसूलियाँ की जाती हैं। और ये देख लीजिए कि आज से नहीं है, मतलब ये टैक्सेस और फर्दर टैक्सेस और अजाफी टैक्सेस और एडिशनल टैक्सेस और एक्स्ट्रा टैक्सेस दर टैक्सेस जो है ये वसूली हो रही है। देखें, बात ये है कि ये सबको नज़र आ रहा है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। यानी एक कंज्यूमर है, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मैं बाकायदगी से बिल देता हूँ, लेकिन आप मुझे कहते हैं कि जी ये टैक्स भी देना है, चलें ठीक है, लेकिन फिर आप कहते हैं अजाफी टैक्स भी देना है, फिर आप कहते हैं फर्दर टैक्स भी, फिर एडिशनल टैक्स भी, उसके बाद GST भी उसमें आ रही है, को फ्यूल एडजस्टमेंट के टैक्स अलहदा हैं। ये सारे टैक्सेस भी आप मुझसे मांगते हैं। चले यहाँ तक रुक गई बात। उसके बाद आप मुझे कहते हैं कि जो चोरी की बिजली हुई है पूरे पाकिस्तान में, उसमें भी आप अपना हिस्सा डालें, उसके पैसे भी आपने देने हैं। जो मुफ्त यूनिट जो हैं वो दिए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में या वापडा वालों को,
ان کے لیے وہ جو کھاتے ہیں بجلی مفت اس کے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے جو ہے نا میں نے دینے ہیں جناب جی، میں نے اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے. تو وہ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کے انفلیٹڈ بل جو ہے نا وہ اس حال کو پہنچے ہیں کہ آپ نے وہ جو ہے نا اس وقت یعنی کہ ایک کمرے کا بھی اگر گھر ہوتا ہے جہاں ایک پنکھا، ایک بجلی کا بلب اور ایک کوئی اپلائنس جل رہا ہوتا ہے الیکٹرک کا، تو اس کے بھی بل جو ہیں وہ ہزاروں میں آ رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جی اب میں اگر یہ اس ناانصافی کے اوپر اگر احتجاج کروں تو کس سے کروں؟ مطلب یہ کہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی طریقہ نہیں ہوتا. 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن نہیں 5 دن ہو گئے ہیں، وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے، اس پہ احتجاج ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں اور لٹرلی لوگ جو ہیں وہ مرنے مارنے پر آئے ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر. آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ نہیں جی ریلیف نہیں مل سکتا اس لیے کہ IMF ناراض ہو جائے گا. بھائی IMF تو کیسے ناراض ہو جائے گا؟ آپ کے پاس 100 دوسرے طریقے ہیں. انہوں نے بھی مثال دی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، وہاں پر بھی تو ایلوکیشن کی ہوئی ہے آپ نے، وہاں پر بھی تو پیسے دے رہے ہیں. IMF کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ اسی طریقے سے اپنے جو مراعات ہیں، اپنی جو سہولیات ہیں، اپنے جو مفت کے خرچے ہیں اللہ تلے ہیں، ان سب کو روکیں، وہاں سے کٹ لگا کے پیسے جنریٹ کریں اور دیں سبسڈی. پھر کیا مسئلہ ہے اس میں؟ IMF کب کہے گا کہ جی ہاں ایسے نہیں کر سکتے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ میرا بل نہیں ہے، یہ چوری کے اس میں یونٹ ڈالے ہوئے ہیں، مجھے میرا بل نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں جی آپ کو ٹھہریں ریلیف دیتے ہیں. ریلیف یہ ہے کہ جی آپ آج اتنے پیسے جمع کرا دیں اور کل اتنے باقیہ جو ہیں وہ کل جمع کرا دیجیے گا، اور کہتے ہیں جی پوچھتے ہیں پھر خوش ہیں جی اس بات پہ. یہ چیز ہے. بالکل انٹرسٹنگ. اچھا عامر بھائی، ایک بہت جو انٹرسٹنگ سوال ہے نا اس پورے سناریو میں جو بنتا ہے، کافی لوگ اس پہ بھی اگر دھیان نہیں دے رہے تو دھیان دینا چاہیے کہ فار انسٹنس اگر اس مہینے میں آپ کی جو بل کی کلیکشن ہے فار وابڈا یا ڈفرینٹ کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، لوگ نہیں دیتے جس طرح کے احتجاج نظر آ رہے ہیں یا وصولی نہیں کر پاتے. تو اس سلسلے میں سرکل ڈیٹ پہ کیا اثر پڑے گا اور کیا گورنمنٹ اتنا بڑا جھٹکا برداشت کر سکتی ہے؟ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پر یونٹ پرائسز یہ اور زیادہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، کیپنگ ان ویو کہ یہ آگے سچویشن اور خراب ہو سکتی ہے. دیکھیں، جو آسان طریقہ ڈھونڈا گیا نا کہ یونٹ پرائس بڑھانی ہے، کمپنیوں کی ایفیشنسی امپروو نہیں کرنی ہے، تو اس سے تو پھر مسئلے مسائل ہوں گے. ظاہری بات ہے اس مہینے اکثر لوگ جو ہیں وہ بل جمع نہیں کرا رہے، تو کمپنیوں کا جیسے ہی وہ گرے گا نا ریونیو کلیکشن، تو آپ کی ٹیکس کلیکشن بھی گر جائے گی. ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ جو کمپنیوں کے آپریشن اور مینٹیننس کے اخراجات ہوتے ہیں ان میں بھی اثر آئے گا. اور ساتھ یہ ہوگا کہ یہ جب اس دفعہ ایک مہینے کا اگر بل نہیں ملا تو اگلے مہینے آپ میٹر کاٹیں گے ان کا، تو پھر تو آپ کو ریکوری ہوگی نہیں، تو بالکل سسٹم کولیپس کر جائے گا. اور یہ کولیپس اس لیے ہو رہا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے انہوں نے ان کو بالکل ٹنل کے اینڈ پہ لے آئے اور وہاں پہ کوئی روشنی نہیں ہے. بات سمپل سی ہے کہ آپ جو ہے بیوروکریسی سیدھا کہہ دے اب کہ آپ یہ IPPs کے معاہدے کھولیں، کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں ان کو بند کروائیں. جب تک کیپیسٹی پیمنٹس نہیں بند کرائیں گے تو سرکولر ڈیٹ بند ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارا اوریجنیٹ ہی ادھر سے کر رہا ہے. تو آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں نا، آپ پکڑ لیں کوئی 2-4 بندے اور ان سے ذرا اکاؤنٹیبلٹی کریں تو سارے سیدھے ہو جائیں گے. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو اسٹرانگ ڈیسیژنس چاہیے. اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ نگران وزیر خزانہ نے بھی کمیٹی میں کہا ہے فائنانس کی کہ اگر آپ لوگ یہ جو IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹس کی بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ درست ہو، اگر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسے کھولا جائے تو آپ ریکمینڈ کر دیں. اور یہ وزیر صنعت و تجارت نے تو اوپنلی کہا ہے، انہوں نے کہا یہ جو بجلی کا ٹیرف ہے نہ اس پہ صنعت چل سکتی ہے نہ اس پہ کاروبار ہو سکتا ہے. اور جتنے لوگ اس ٹائم سڑکوں پہ آئے ہیں ان کا بالکل جائز مطالبہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ اگر کمیٹی ریکمینڈ کرتی ہے کہ یہ IPPs کے ساتھ ان کے معاہدے انہیں کھولا جائے اور کیپیسٹی پیمنٹس کو چیک کیا جائے، تو انہوں نے کہا گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو 2 جو نگران وزراء انہوں نے کہہ دی ہے کہ اسے جو ہے چیک کیا جائے. تو یہ کیونکہ ایک نگران حکومت ہے اس کی تو اتنی پاور نہیں ہوتی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب سابقہ حکومت کے دور میں بھی ٹیرف بڑھا تھا اور یہ سارے ایشوز آئے تھے تو انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ چیک کریں پاور ٹیرف کو. تو مزے کی بات یہ ہے انہوں نے پاور ٹیرف کو کچھ ری نیگوشیٹ کیا اور اس میں ایک اچھی چیز انہوں نے یہ کی کہ اس میں جو ڈالر پیمنٹس تھی انہیں روک دیا اور ڈالر کو کلب کر دیا 148 پہ، یعنی کہ اسے مارکیٹ بیس جس طرح وہ بڑھتا تھا اسے روکا. اس کا کافی ایڈوانٹیج ہوا ہے. لیکن اس کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس سے بھی کیپیسٹی پیمنٹ نکال دی گئی، انہیں بھی اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیا گیا، کیونکہ یہ جو ساری یہ گردشی قرض کی جڑ ہے اور جو اس ٹائم پرابلم ہے یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے کہ IPPs کے ساتھ آپ معاہدے کھولیں، ان کا جائزہ لیں. اور یہ غلط معاہدے ہوئے ہیں. انہیں اگر آپ ایکسپرٹس بٹھائیں گے، اپنی نیپرا کے ایکسپرٹس بٹھائیں آپ ان میں اور 2-3 انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس پڑھائیں، 2 دنوں میں وہ آپ کو بتا دیں گے کس معاہدے کی کون سی کلاس غلط ہے، اس کا ریویو ہونا چاہیے. اور یہ جو
یہ تھریٹ کیا جاتا ہے نا کہ آئی پی پیز انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے, یہ جا نہیں سکتی, کیونکہ ان کے معاہدے جو ہیں اس میں اگر اس میں کلاز ہوتی ہے کہ اگر آپ مس گائیڈ کریں گے یا آپ مس انفارم کریں گے تو پھر جو ہے اس کے بیس پہ گورنمنٹ جو ہے آپ کے خلاف ایکشن بھی لے سکتی ہے. تو معاہدہ کھول لیں, اس میں دیکھ لیں, کیونکہ ایک تو الزام ان پہ ہے کہ انہوں نے اوور انوائس کی ہوئے ہیں اپنے پلانٹس. تو گورنمنٹ اگر چاہے ول ہو تو یہ کر سکتی ہے, اور یہ آئیڈیل ٹائم ہے اس پہ کرنے کا. اگر آپ نہیں کریں گے, آپ کی انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے, آپ کے لوگوں کے لیے اب جینا مشکل ہو گیا, تو کب کریں گے؟ یہ ابھی ٹائم ہے کہ کریں, اس پہ کسی کو ریلیف نہ دیں. تو یہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ابھی موقع ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں. جی بالکل. ویورز, جس طرح عامر بھائی بھی بتا رہے تھے, کامران بھائی نے بھی ایک بہترین ڈسکشن کی. جو خطرہ ہے نا اس ٹائم پہ وہ یہی ہے کہ اگر تو آپ کے بلز جو ہیں وہ کلیکٹ نہیں کیے جاتے تو ایک اور مسئلہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ آگے بلڈ اپ ہو سکتا ہے. تو ایک سینس میں ایک ایمرجنسی میئرز ان کو لینے چاہیے. عامر بھائی نے ایگزیکٹلی جو بات کی ہے کہ کیپیسٹی چارجز کے جو ایشوز ہیں اور ایگریمنٹس کو ری اوپن کرنا ہے یا نہیں کرنا, کوئی نہ کوئی ڈیسیجن ضرور لینا چاہیے گورنمنٹ کو اسی مہینے آئی وڈ سے, کیونکہ یہ کچھ کی فیچرز ہیں جس کے تحت آپ مسئلے کی جڑ تک بھی پہنچ سکتے ہیں, اور موسٹ پرابلی آپ کا یہ جو بجلی کا نظام ہے اس کی چینجز ہو سکتی ہیں اور ایوالو کر سکتا ہے سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے. خیر, مجھے کامران بھائی اور عامر بھائی کو اجازت دیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.